ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود و سلام کے نذران پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجامع الصغیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر الصلاۃ علی فی اللیلۃ الغراء والیوم الاظہر فإن صلاتکم تورد علی او کما قال۔ فرمایا جمعے کی چمکتی ہوئی رات اور جمعے کے روشن دن میں مجھ پر درود و سلام کی کثرت کیا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود و سلام میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرنامہ کلام میں جن آیات مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ لقمان کی آیات ہے۔ سورہ لقمان قرآن مجید کے 21ویں پارے میں ہے، اور جن آیات مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ان آیات کا نشان بالترتیب 18 اور 19 ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ان اللہ لا يحب کل مختال فخور واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ ترجمہ یہ ہے، ولا تصعر خدک للناس، اور اے انسان تو کبھی لوگوں کے لیے اپنا چہرہ نہ بگاڑ، لوگوں کے سامنے غرور و تکبر کی وجہ سے اپنا چہرہ نہ پھیر۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اتراتا ہوا نہ چل۔ ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، بے شک اللہ کسی بھی غرور و تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، نہ بہت تیز چال ہو نہ بہت ہلکی چال ہو۔ واقصد فی مشیک، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر۔ واغضض من صوتک، اور اپنی آواز ہلکی رکھ۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ گدھے کی آواز کوئی پسند نہیں کرتا نا، تو اللہ نے فرمایا واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور اپنی چال میانہ روی والی رکھ اور اپنی آواز دھیمی رکھ۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے زیادہ بری آواز گدھے کی ہے۔ تو ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے اصول زندگی اور اخلاقیات کا درس دیا ہے، حسن معاشرت کا درس دیا ہے۔ ایک انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے کن اعمال صالحہ پر عمل کرنا چاہیے اور کن اعمال مذموعہ اور قبیحہ سے بچنا چاہیے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اس دو آیات میں اللہ رب العزت نے چار کاموں سے منع فرمایا اور دو خبر دی ہے۔ ان دونوں آیات میں 4 کاموں سے منع فرمایا اور 2 خبر دیا ہے۔ اب وہ 4 کام کون سے ہیں؟ بالکل انگلی میں آپ گن لیجئے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے اپنا چہرہ نہ پھیر۔ ایک کام سے منع فرمایا اور فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اتراتا ہوا نہ چل۔ یہ 2 بات، یعنی یہ 2 حکم دیا اور اس کے بعد ایک خبر دی، اور خبر کیا ہے؟ ان اللہ لا يحب کل مختال فخور۔ تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی غرور و تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ یہ آیت نمبر 18 میں 2 کاموں سے منع فرمایا اور ایک خبر دی، اور آیت نمبر 19 میں فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر۔ ایک کام سے منع ایک کام کا حکم دیا، یعنی اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر۔ وَاقْصِدْ مِنْ صَوْتِكَ وَاخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز دھیمی رکھ۔ ان 2 کاموں کے کرنے کا حکم دیا،
اور فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ یعنی آیت نمبر سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 میں 2 کاموں سے روکا اور ایک خبر دی، اور آیت نمبر 19 میں 2 کاموں کا حکم دیا اور ایک خبر دی۔ یہ ہے حسن کلام، اس لیے کہ کلام مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے، نصیحت کی بات مکمل ہی اس وقت ہوتی ہے جب کسی کام سے منع کیا جائے اور کسی کام کا حکم دیا جائے، تو یہ نصیحت مکمل ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 18 سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے 2 کاموں سے منع فرمایا کہ تم یہ 2 کام نہ کرو، اور اس کے بعد ایک خبر ارشاد فرمائی، اور 2 کام کیا ہیں؟ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ نہ بگاڑ، لوگوں سے اپنا چہرہ نہ پھیر، اور زمین میں اتراتا ہوا نہ چل۔ ان 2 کاموں سے روکا، اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ ہر فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ 2 کاموں سے روکا اور ایک خبر دی، یعنی ایک بات کے بارے میں ہمیں خبر ارشاد فرمائی، اور پھر فرمائے وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، 2 کاموں کا حکم دیا، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز دھیمی رکھ۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اگر بسا اوقات، اور یہ چاروں اعمال ہے نا، یہ دونوں اعمال، یہ جو اوپر بیان کیے گئے، لوگوں سے اپنی آواز، لوگوں سے اپنا چہرہ نہ پھیر، اور زمین میں اتراتا ہوا نہ چل، اور اپنی آواز ہلکی رکھ، یہ جو سارے کام ہیں نا، یہ اصل میں متکبرانہ کام ہیں۔ جب انسان متکبر ہو جاتا ہے تو لوگوں سے اپنا چہرہ پھیرتا ہے، لوگ اگر اس کے سامنے آئیں تو اب اس کی پیشانی میں بل آ جاتے ہیں، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور جب انسان متکبر ہوتا ہے تو پھر اپنی آواز بلند کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کر کے ہر ایک پر سبقت لے جائے گا، ہر ایک پر فائق ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جب انسان متکبر ہو جائے تو وہ زمین میں اتراتا ہوا اکڑ اکڑ کے چلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تکبر اگر لائق ہے تو وہ رب عز و جل کے لیے ہے، بندوں کے لیے تکبر لائق نہیں ہے۔ لہذا تم تکبر والے ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو روکو۔ جب لوگ تمہارے سامنے آئے، چاہے کوئی امیر آئے، چاہے کوئی غریب آئے، چاہے کوئی خوشحال آئے، چاہے کوئی مفلوق الحال آئے، ہر ایک سے میانہ روی سے برتاؤ کرو، ہر ایک کے سامنے ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو، ہر ایک کے ساتھ تمہارا برتاؤ خوش آئین ہو، ہر ایک کے ساتھ تمہارا برتاؤ نرمی والا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی مالدار آئے تو جھک جھک کر ملو، اور اگر کوئی مفلوق الحال آئے، کوئی مجبور آئے تو تمہاری پیشانی میں بل آ جائے۔ اگر ایسا ہے تو تم متکبر ہوگے، تم تکبر کرنے والے ہوگے، تم خود پسندی کا شکار ہوگے، تم عجب کا شکار ہوگے، اس لیے کہ یہ کام تکبروں والے ہیں، یہ کام متکبرین کے ہیں، جو متواضعین ہیں، جو نرم اخلاق رکھنے والے ہیں، ان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ زمین میں اکڑ اکڑ کے نہ چل۔ اب یہ بھی طریقہ جو ہے نا، یہ انداز، یہ افعال قبیحہ، یہ بھی متکبرین کے افعال میں سے ہیں۔ جو متکبر ہوتا ہے، جو غرور تکبر کرنے والا ہوتا ہے، وہی اترا کر چلتا ہے نا۔ زرق برق لباس پہنے، مہنگے اجلے لباس پہنے ہوئے زمین میں ایسے اکڑ کے چلتا ہے گویا وہ زمین کو پھاڑ دے گا، یا زمین سے آسمان سے بلند ہو جائے گا، گویا وہ پہاڑ سے بلند ہو جائے گا، حالانکہ کوئی اس کے لیے، اس کے رب کی نظر میں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ جیسے عام لوگ ہیں ویسے ہی وہ ہے، بلکہ اگر کوئی غریب ہے، کوئی نرم مزاج غریب ہے، تو متکبر امیر کے مقابلے میں رب کی نگاہ میں وہ زیادہ عزیز ہے۔
اور پھر فرمایا اپنی آواز دھیمی رکھ. لہذا ان دونوں آیات میں جن کاموں سے روکا گیا ہے وہ کام تکبرانہ کام ہے، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام متواضعانہ کام ہے، وہ کام تواضع پرست کام ہے، وہ کام کرنے والے متواضعین ہیں، تواضع کرنے والے ہیں، اور جن کاموں سے روکا گیا وہ کام کرنے والے متکبرین ہیں. کل ملا کے بات یہ ہے کہ ان دونوں آیات میں اللہ رب العزت نے تکبر سے منع فرمایا. ان دونوں آیات میں اللہ رب العزت نے تکبر سے منع فرمایا. تکبر سے منع کیوں فرمایا؟ تکبر سے منع فرمانے کا مطلب یہ ہے، منع فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے، حق بات بھی اس کے سامنے بیان کی جائے تو وہ متکبر ہونے کی وجہ سے حق بات کو بھی جھٹلا دیتا ہے. اس کے دل کا تکبر، اس کے دل کا غرور اسے حق بات کہنے سے، سمجھنے سے، سننے سے روک دیتا ہے، اور وہ دوسروں کو نیچا سمجھنے لگ جاتا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھنے لگ جاتا ہے. اسی وجہ سے رب عز و جل نے فرمایا کہ تکبر اسی کے لیے لائق ہے جو رب عز و جل ہے، جو خالق کائنات ہے. اگر تکبر کرنا کسی کے لیے لائق ہے تو اسی کے لیے لائق ہے، ورنہ بندے سب برابر ہیں. انسان تکبر کرے تو کس بات پر کرے؟ اپنے مال پر کرے. تو مال کس کا دیا ہوا ہے؟ وہ رب کا ہی دیا ہوا ہے. وہ تکبر کرے تو کس بات پر کرے؟ اپنے علم پر کرے تو علم کس کی عطا سے ہے؟ وہ رب کی عطا سے ہے. وہ تکبر کرے تو کس بات پر کرے؟ اپنی صحت، اپنی طاقت پر کرے تو صحت و طاقت کس کے دیے ہوئے ہیں؟ یہ رب کی عطا سے ہے. وہ تکبر کرے تو کس بات پر کرے؟ اپنی حسن الفاظ پر کرے، حسن آواز پر کرے، اپنی اولاد پر کرے، اپنے مال پر کرے، اپنے عیال پر کرے، اپنی شہرت پہ کرے، اپنے علم پر کرے، اپنی حکمت پر کرے. جن چیزوں پر وہ تکبر کرنے والا ہے اصل میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز اس کی اپنی نہیں ہے، وہ سب کچھ رب کی عطا سے ہے. جب رب کی عطا سے ساری چیزیں ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کے پاس جس قدر زیادہ رب کی عطائیں آتی رہیں وہ اتنا ہی متواضعین ہو جائے، وہ اتنا ہی متواضع ہو جائے، وہ اتنا ہی جھکنے والا ہو جائے، وہ اتنا ہی خاکسار ہو جائے. جس قدر رب اسے بلندیاں دے وہ اتنا ہی زمین میں لگنے والا ہو جائے، زمین سے چمٹنے والا ہو جائے. جب انسان ایسا ہوتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا رب کی بارگاہ میں بندوں کے لیے، رب کی رضا کے لیے، بندوں کے لائق جب انسان کسی کے سامنے جھکتا ہے رب اسے بلندی عطا فرماتا ہے. اور جب رب کو ناراض کرنے کے لیے بندوں کے درمیان کوئی بندہ تکبر کرتا ہے، سر اٹھاتا ہے، رب اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے. کیوں ذلیل و رسوا کرتا ہے؟ رب متکبرین کو پسند نہیں فرماتا ہے. کیوں پسند نہیں فرماتا؟ اس لیے کہ یہ صفت خاص رب کی ہے. جو رب کی صفت ہے وہ بندہ خود لینا چاہے گا تو گویا وہ رب سے مقابلہ کر رہا ہے نا. جو چیز آپ کی ہو میں لینا چاہوں تو گویا میں آپ کو ناراض کر رہا ہوں، آپ سے مقابلہ کر رہا ہوں. تو یہ تکبر کرنا، یہ بڑائی بیان کرنا، رب کے ناموں میں سے ایک نام المتکبر بھی ہے نا، اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ یہ بڑائی بیان کرنا، یہ لوگوں کے سامنے اپنے بندوں پر اظہار تکبر کرنا، یہ رب کی صفت میں سے ہے اور اسی کے لائق ہے کہ وہ تکبر کرے، وہ اپنی بڑائی بیان کرے. اب اگر یہ صفت کوئی بندہ اپنے لیے اختیار کرے گا اور وہ بندوں کے درمیان میں اپنی بڑائی کرے، تکبر کرے، تو گویا وہ بندوں کو ناراض کر رہا ہے اس لیے کہ وہ ان کے سامنے انہیں نیچا دکھا رہا ہے، اور گویا وہ رب کو اس طرح ناراض کر رہا ہے کہ جو صفت خاص رب عز و جل کی ہے وہ بندہ خود ہی اس صفت کا اپنے آپ کو متصف کہلا رہا ہے، گویا وہ رب سے مقابلہ کر رہا ہے. اس وجہ سے رب عز و جل تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. اسی وجہ سے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے متکبرین کے بارے میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، بے شک اللہ ہر فخر کرنے والے، غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے.
یہ اگر غرور و تکبر انسان کے دل سے نکل جائے نا، وہ کتنا بھی مال و مال ہو جائے، وہ کتنا ہی جاہ و حشمت والا ہو جائے، وہ غریبوں کو کبھی بھولنے والا نہیں ہوگا، وہ کمزوروں کو کبھی بھولنے والا نہیں ہوگا، وہ کبھی کمزوروں سے صرف نظر کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایسا کیوں ہے کہ دنیا میں خود ملک پاکستان میں لاکھوں لاکھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان میں سے اگر 1000 افراد کھڑے ہو جائیں تو ملک پاکستان سے غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ وہ اپنی دولت میں اپنی دنیا میں ہی مست ہیں اور غریب انتہائی غربت کے شکار میں ہیں؟ ان کے پاس کھانا اتنا ہے کہ ان کے کتے اتنا کھاتے ہیں کہ اگر سینکڑوں مسلمان بھی ان کے سامنے اتنا کھانا آ جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ متکبرین میں سے ہوئے۔ جب رب نے انہیں دیا تو انہوں نے بندوں کے حقوق فراموش کر دیے، بندوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھنے لگ گئے۔ اب جب ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ حال بھی دیکھیے، ان کے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے لیکن رب ان کے اندر ایسی بیماری ڈال دیتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ روکھی سوکھی پہ ہی گزارا کر رہے ہوتے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اپنا مال، اپنا متاع سب کچھ وہ جمع کر کے رکھتے کہ برے وقتوں میں کام آئے گا، غریبوں کے سامنے دیتے نہیں، لیکن رب عز و جل وہ بڑی غیرت والا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ میں نے جو مال تمہیں دیے، جب وہ تم میرے بندوں پر خرچ نہیں کرتے تو تمہارا مال تمہارے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اسے ایسی بیماری لگا دی جاتی ہے کہ وہ مرغن غذائیں فقط دیکھ سکتا ہے، کھا نہیں سکتا، اس کے لیے بس ابلے ابلے ہی کھانے ہوتے ہیں۔ یہ ان باتوں کی سزا ہوتی ہے کہ جب تم اللہ کے بندوں کے درمیان میں تکبر کرو گے تو رب تمہیں چونٹیوں کی طرح بے معمولی کر دے گا، بے فائدہ کر دے گا۔ رب تمہیں چونٹیوں کی طرح معمولی کر دے گا، اور جنہیں تم معمولی سمجھ رہے ہو رب تمہاری نظر میں ان کا مقام بڑھا دے گا۔ ایسا ہوتا ہے، جو امیر و کبیر ہوتے ہیں بسا اوقات غریبوں کو معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن جب انہیں بیماری لگ جائے، ان کے سامنے سب کچھ ہے، کھانا پینا سب کچھ موجود ہے، انواع اقسام کے کھانے ہیں، وہ کھا نہیں سکتے، لیکن غریبوں کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ انواع اقسام کے کھانے کھا رہے ہیں اور میٹھی نیند سو رہے ہیں تو پھر اسے اپنی زندگی بیکار لگتی ہے اور وہی بندہ سب سے بڑی نعمتوں والا لگتا ہے۔ رب عز و جل اس طرح فرماتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ رب عز و جل تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ میں ہمیں پہلا سبق ملا اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، اور کس خوبصورتی کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو نقل کیا اور امام ترمذی نے بھی نقل کیا، اور حافظ المنذری نے الترغیب و ترہیب میں اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت عمر بن شعیب اس حدیث کے راوی ہیں۔ عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صور الرجال، قیامت کے دن متکبرین کو اس طرح سے حشر کیا جائے گا، قیامت کے دن متکبرین کو جب لایا جائے گا تو انہیں اس طرح سے لایا جائے گا کہ ان کا جسم چونٹیوں کی طرح ہوگا لیکن وہ ہوں گے انسانوں جیسے، ان کا چہرہ انسانوں جیسا ہوگا، ان کے چہرے انسانوں جیسے ہوں گے لیکن جسامت چونٹیوں جیسی ہوگی اور چونٹیوں جیسی جسامت ہوگی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تکبر کرنے والے تھے، لوگوں کے پاؤں تلے انہیں روندا جائے گا، لوگ چل رہے ہوں گے پاؤں تلے انہیں روند رہے ہوں گے، اپنی جوتیوں کے نیچے اپنے پاؤں کے نیچے انہیں کچل رہے ہوں گے۔ یحشر المتکبرون یوم القیامہ امثال الذر فی صور الرجال، قیامت کے دن متکبرین کو چونٹیوں کی طرح لایا جائے گا، جسامت میں وہ چونٹیوں کی طرح ہوں گے لیکن چہرہ انسانوں کی طرح ہوگا۔ یغشاہم الذل من کل مکان، ہر طرح سے ان پر ذلت گر رہی ہوگی۔ یسقون الی سجن فی جہنم یقال لہ بولس، انہیں گھسیٹ کر جہنم کے اس گڑھے میں ڈال دیا جائے گا جو انتہائی دردناک گڑھا ہے، یقال لہ بولس، جس کا نام بولس ہے۔ اور پھر فرمایا علیہم
تعلوہم علیہم تعلوہم نار الانیار، ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، ان کے نیچے بھی آگ ہوگی. یسقون من عصارۃ اہل النار طینۃ الخبال، اور جب وہ پانی مانگیں گے تو جہنمیوں کا خون اور ان کا پیپ انہیں دیا جائے گا، وہ وہی پی کر گزارا کریں گے. یہ تمام عذاب کیوں ہوگا؟ تو فرمائے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں وہ کام کرتے تھے جو ان کا کام نہیں تھا، یہ وہ صفت اختیار کرتے تھے جو صفت ان کا نہیں بلکہ رب کا تھا. جب انہوں نے رب سے مقابلہ کیا تو قیامت کے دن رب انہیں اس طرح ذلیل و رسوا کر دے گا کہ قیامت کے دن جب وہ آئیں گے تو چونٹیوں کی طرح ہوں گے. ہمارے پاؤں تلے چونٹی رون دی جائے ہمیں خبر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. اسی طرح اہل محشر جب چلیں گے تو ان کے چہرے تو انسانوں جیسے ہوں گے لیکن جسامت چونٹیوں جیسی ہوگی. تو وہ چل رہے ہوں گے لیکن کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ ہمارے پاؤں تلے کون روندا جا رہا ہے. اور یہ متکبرین اہل محشر کے پاؤں تلے روندے جائیں گے، وہ کہیں بھی جائیں گے وہاں انہیں عزت نہیں ملے گی. یغشاہم الذل من کل مکان، جہاں بھی جائیں گے ہر طرح سے انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا. جہنم میں ڈالے جائیں گے. علیہم نار الانیار، اور ان کے اوپر سے نیچے سے آگ ہی آگ ڈال دیے جائیں گے. یسقون من عصارۃ اہل النار طینۃ الخبال، اور جب وہ پانی طلب کریں گے تو پانی پلایا جائے گا جہنمیوں کی پیپ اور ان کا خون ان کے لیے مشروب کے طور پر پیش کیا جائے گا اور وہی پیئیں گے، اس لیے کہ پیاس بہت زیادہ ہوگی، اس وجہ سے وہ مجبوراً وہی پیئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں تکبر کرنے والے ہوں گے. کتنی بری سزا ہے، کتنی بری اور کتنی بڑی سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو تکبر کرنے والے ہیں. ایک حدیث ہو گئی. اب دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تکبر کرنے والوں کو اتنی بڑی اور اتنی بری سزا کیوں دی جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ عز وجل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفته فی النار. اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، جو مجھ سے یہ دونوں چیزیں لینا چاہے گا میں اسے ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں جھونک دوں گا. کبریائی رب کی چادر ہے، تکبر کرنا فرمایا یہ رب کی چادر ہے. جیسے بالکل مثال بیان کرنے کے لیے کوئی آپ کی چادر زبردستی لینا چاہے آپ ناراض ہوں گے. فرمایا الکبریاء ردائی، کبریائی میری چادر ہے. رب ان چادروں سے پاک ہے. فقط مثال دینے کے لیے ارشاد فرمایا کہ کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، میرا لباس ہے. جو مجھ سے یہ چیزیں چھیننا چاہے گا میں اسے جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب کبریائی رب کی صفت خاصہ ہے تو اگر کوئی دوسرا تکبر کرنا چاہے گا گویا وہ رب کی چادر لینا چاہ رہا ہے. اور جب وہ رب کی صفت لینا چاہے تو رب بہت غیرت مند ہے. اس وجہ سے جو دنیا میں بڑائی چاہے گا رب اسے دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں کیسا ذلیل کرے گا وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. دو حدیث ہو گئی. تیسری حدیث جسے امام منذری نے ہی روایت کی اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. ان احادیث کو روایت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج کا انسان جب نئی رنگی فرنگ میں آیا، جب روشن خیالی میں آیا تو اب اسلامی احکامات آہستہ آہستہ ہمارے گھروں سے بھی نکل رہے ہیں اور ہمارے ذہنوں سے بھی نکل رہے ہیں، ہمارے اعمال سے بھی نکل رہے ہیں. کسی کو تھوڑی سی دولت آ جائے، تھوڑا سا پیسہ آ جائے تو وہ اپنے لوگوں کو منہ ہی نہیں لگاتا. وہ اڑوس پڑوس اور محلے دار تو الگ ہیں، وہ اپنے بھائی بہنوں کو بھی بھول جاتا ہے.
تھوڑی سی شہرت آ جائے تو وہ اپنے پرانے دوستوں کو فراموش کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو کمتر لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، ان کے پاس جانے سے مجھے ملے گا کیا؟ اب میرا اسٹیٹس بہت بڑا ہو گیا ہے، میرے تعلقات بڑے بڑے لوگوں سے ہو گئے، اب ان کے پاس اگر جاؤں تو میری بدنامی ہوگی، بے عزتی ہوگی، بڑے بڑے اونچے اونچے لوگوں سے اپنا واسطہ کیا جائے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اپنی اوقات بھول جائے تو پھر وہ تکبر میں آ جاتا ہے، اور جسے اپنی اوقات یاد رہے وہ کچھ بھی ہو جائے وہ متکبرین میں سے نہیں ہوتا ہے. دو حدیث ہو گئی. تیسری حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر. فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ دوزخ میں، وہ جنت میں نہیں جائے گا. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. فقال رجل، تو ایک شخص کھڑا ہوا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ پسند کرتے ہیں ان کا لباس اچھا ہو، ان کی جوتی، ان کے نالین اچھے ہوں. تو یا رسول اللہ کیا یہ بھی تکبر ہے؟ عمدہ لباس پہننا، اچھے جوتے چپل استعمال کرنا، نالین استعمال کرنا، یا رسول اللہ یہ تو اکثر و بیشتر لوگ یہ استعمال کرتے ہیں، تو کیا تکبر ہے؟ قال، تو رسول اللہ نے ان کے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ تکبر نہیں ہے. اعلیٰ لباس پہننا، عمدہ لباس پہننا، مہنگے لباس پہننا اور اچھے چپل یا اچھے جوتے استعمال کرنا یہ تکبر نہیں ہے. اور پھر فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس. فرمایا تکبر تو یہ ہے کہ حق کو جھٹلایا جائے اور لوگوں کو حقیر جانا جائے. تکبر یہ ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر یہ ہے کہ حق کو جھٹلایا جائے اور لوگوں کو حقیر اور کمتر جانا جائے. اگر کوئی شخص معمولی لباس پہنتا ہے لیکن حق کو جھٹلانے والا ہے تو وہ متکبر ہے. اگر کوئی شخص معمولی ہے لیکن معمولی ہونے کے باوجود لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے تو وہ متکبر ہے. اور اس کا الٹ کر لیجئے، اگر کوئی شخص عمدہ لباس پہنتا ہے، مہنگے لباس پہنتا ہے، لیکن جب حق بات آئے سر جھکا لیتا ہے. ایک شخص عمدہ لباس پہنتا ہے، مہنگے لباس پہنتا ہے، عیش اور عشرت کی زندگی میں ہے، لیکن کوئی غریب آئے تو گلے لگا لیتا ہے، تو وہ متواضعین میں ہے، متکبرین میں نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کر کے بتایا ہے کہ تکبر یہ ہے کہ حق کو جھٹلانا ہے، کہ اس کے سامنے اگر اس کی غلطی بیان کی جائے تو وہ اپنے میں آ جائے اور کہے کہ یہ میری غلطی نکال رہا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے. اس کے باوجود وہ اپنی اصلاح نہ کرے تو وہ متکبر ہے. اور دنیا جہان میں مشہور ہو جانے کے باوجود اگر کسی کے سامنے اس کی اصلاح کی جائے اور وہ کہے کہ اگر کوئی میری اصلاح کرے تو مجھے آئیں بائیں شائیں کہنے والا نہیں پائے گا، بلکہ شکریہ کے ساتھ اصلاح قبول کرنے والا پائے گا. اگر کوئی شخص ایسا ہو تو سمجھ جائیے ساری دنیا اس کے گن گاتی ہے، لیکن پھر اس کے باوجود وہ متکبرین میں سے نہیں، وہ متواضعین میں سے ہے. ورنہ انسان جب مشہور ہوتا ہے تو تکبر تو آ ہی جائے، اس کے مزاج میں، اس کے کردار میں، گفتار میں تکبر آ جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود مشہور بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، حکمت بھی ہے، علم بھی ہے، دنیا و آخرت کی تمام تر نعمتیں اگر کسی شخص میں موجود ہیں، اس کے باوجود وہ متواضعین میں سے ہے، تواضع کرنے والا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تکبر والا نہیں ہے. اس کے باوجود وہ غریبوں کی امداد کرنے والا ہے، اس کے باوجود کمزوروں کی مدد کرنے والا ہے، تو سب کچھ ہونے کے باوجود وہ متکبرین میں سے نہیں ہے. یہ تین احادیث ہم نے بیان کیے، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ اگر کوئی غلط فہمی کسی انسان کے دل میں ہے تو وہ نکل جائے. خبردار کچھ بھی کرنا لیکن تکبر نہ کرنا. جب تم تکبر سے بچو گے، تکبر کے ساتھ ساتھ سینکڑوں گناہ ہوتے ہیں، انسان ان تمام گناہوں سے بھی بچ جائے گا.
यूं समझ लीजिए कि ये अकबरुल कबाइर में से है। तकब्बुर कबीरा गुनाहों में से भी बड़े तरीन गुनाहों में से है। इसकी वजह यह है कि जब इंसान गुरूर करता है, तकब्बुर करता है, तो उसके साथ साथ सैकड़ों गुनाह आते हैं। और इसी तरह जब इंसान तवादो करता है, तकब्बुर छोड़ देता है, तो तकब्बुर छोड़ने की वजह से, तवादो करने की वजह से सैकड़ों नेकियां उसके साथ साथ आ जाती हैं। लिहाजा इससे बचना है, एक फायदा हुआ। दूसरा फायदा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी में इरशाद फरमाया कि तकब्बुर की एक अलामत यह है कि जो मुतकब्बिर होता है वो चीख चीख कर गुफ्तगू करता है, बुलंद आवाज से गुफ्तगू करता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तवाज़ु इख्तियार करो, मुतवाज़िईन का तरीका इख्तियार करो। मुतवाज़िईन का तरीका यह है कि वो हल्की गुफ्तगू करते हैं, नरम गुफ्तगू करते हैं, चीख चीख कर गुफ्तगू ना करो। देखें, एक तो होता है तकरीर करना, उसमें कुछ अंदाज अलग ही होते हैं। ये बात आम सूरत हाल में, आम जिंदगी में है। जो मुतकब्बिर होता है वो अपनी आवाज़ से दूसरों पर धौंस जमाता है, दूसरों की आवाज़ को पस्त करने की कोशिश करता है और वो अपनी धाक बैठाने की कोशिश करता है। इस वजह से रसूलुल्लाह रब अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया कि मुतकब्बिरीन की तरह चिल्ला चिल्ला कर गुफ्तगू ना करो, बल्कि नरम लहजे में, नरम अंदाज में, हल्की आवाज में गुफ्तगू करो, ताकि वो गुफ्तगू लोगों के सीनों तक, लोगों के दिलों तक उतर जाए। और फरमाए, तुम चिल्ला कर गुफ्तगू करते हो तो समझते हो कि चिल्ला के गुफ्तगू करने वाला किसका तरीका इख्तियार कर रहा है? फरमाए, चिल्ला कर गुफ्तगू करने वाला गधे का तरीका इख्तियार कर रहा है। गधा चिल्ला कर बोलता है ना, लेकिन उसकी आवाज किसी को पसंद नहीं है। तो फरमाए, इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, सबसे बुरी आवाज, सबसे गैर पसंदीदा आवाज गधे की आवाज है। तो चिल्लाकर बात करने वाले को अल्लाह ने फरमाया वो गधे की तरह चिल्लाने वाला है। लिहाजा इससे भी मालूम, दो बातें मालूम हुई। एक तो यह है कि रब अज़्ज़ व जल की बारगाह में चिल्लाकर बात करने वाला भी मुतकब्बिरीन में शुमार होता है। ये अंदाज भी रब को पसंद नहीं, ये तरीका भी रब को पसंद नहीं है। नरम लहजा हो, मीठी गुफ्तगू हो, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बताया, यही तरीका होना चाहिए। बसा औकात इंसान की आदत हो जाती है और जब कोई उसकी इस्लाह ना करे तो ये आदत जब जड़ पकड़ जाए तो वो ऊंची आवाज में ही बोलता है। चाहे वालिदैन के सामने हो तब भी वो चिल्ला कर बोलेगा, चाहे असातिज़ा के सामने आ जाए तब भी वो चिल्ला कर बोलेगा। तो ये अच्छी तरह याद रखिए, अगर चिल्ला कर बोलने की आदत किसी ने अपना ली है तो वो छोड़ दे, इसलिए कि रब ने फरमाया उसकी आवाज गधे की आवाज की तरह है। एक बात। और दूसरी बात, रब अज़्ज़ व जल ने गधे की आवाज को नापसंदीदा फरमाया। अब उसकी वजह क्या है? अब उसकी वजह के लिए सही बुखारी की हदीस है जो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत की। बहुत ही खूबसूरत हदीस है और बहुत काम की हदीस है, इसे याद रखिएगा। आन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा समिअतुम हद्दीकती फस्अलुल्लाह मिन फज़लिही फ़इन्नहा रअत मलकन, जब तुम मुर्ख के बांग की आवाज सुनो तो रब से अपने फजल का सवाल करो। क्यों? इसलिए कि मुर्ख जब अदान देता है तो फरिश्ते को देखकर अदान देता है। वइज़ा समिअतुम नहीक़ल हिमार फ़तअव्वज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान फ़इन्नहु रअा शैतानन, और जब तुम गधे की आवाज सुनो तो रब से शैतान से पनाह की दुआ करो, इसलिए कि गधा जब रेंगता है, गधा जब आवाज निकालता है तो शैतान जिन्नात को देखकर आवाज निकालता है। इसी वजह से कहा गया कि जब मूर्ख अजान दे तो रब से उसका फजल चाहो, इसलिए कि रब की बारगाह में मूर्ख की अजान बहुत पसंदीदा है, मूर्ख की आवाज बहुत पसंदीदा है। उसकी वजह क्या है? मूर्ख जब अजान देता है तो पहले वो फरिश्ते को देखता है और फरिश्ते को देखकर अजान देता है। उसके अजान देने की वजह यह है, पहचान यह है कि मूर्ख ने फरिश्ते को देखा है जब ही आदान दे रहा है। और जब गधा आदान दे तो समझ जाइए कि गधे के इर्द गिर्द में शैतान जिन्नात घूम रहे हैं। जब वो उन्हें देखता है तो रेंगता है, आवाज निकालता है। लिहाजा जब मूर्ख आवाज निकाले समझ जाओ फरिश्ता मौजूद है, और जब तुम्हें मालूम हो गया फरिश्ता तुम्हारे करीब ही मौजूद है, रब से दुआ करोगे, वो फरिश्ता अगर आमीन कह दे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा।
اور جب گدھا آواز نکالے سمجھ جاؤ کہ جنات اور شیاطین اس کے ارد گرد ہیں۔ جب ایسا ہے تو رب کی بارگاہ میں پناہ چاہو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور رسول اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اللہ کا ذکر کرو اور مجھ پر درود و سلام کی کثرت کرو تاکہ وہ شیطان اور جنات تم سے تمہاری زندگی سے دور ہو جائیں۔ اب ہماری گفتگو بالکل آخر مراحل میں ہے، یہاں دو باتیں ہیں، اس کے بعد گفتگو ختم ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، رب عز و جل نے ارشاد فرمایا اونچی آواز میں گفتگو نہ کرو، اس لیے کہ اونچی آواز میں گفتگو کرنے والا رب کو پسندیدہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گدھے کی طرح ہی آواز نکال رہا ہے، اور گدھے کی آواز رب کو ناپسندیدہ ہے۔ اب کیوں ناپسندیدہ ہے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ گدھا شیطان سے دوستی رکھتا ہے، شیطان کو دیکھ کر آواز نکالتا ہے، اس وجہ سے رب عز و جل کی بارگاہ میں گدھا ناپسندیدہ، اس کی آواز ناپسندیدہ ہے۔ تو اب پسندیدہ آواز کس کی ہے؟ فرمایا کہ مرغ کی اذان بہت پسندیدہ ہے، اس لیے کہ مرغ فرشتے کو دیکھ کر بولتا ہے، جب وہ اذان دے اس وقت تم جو دعا کرو گے اس کی تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی حکمت کی باتیں ہیں، اگر انسان ان حکمت کی باتوں پر، ان راز کی باتوں پر اگر عمل کرے نا، اس کی زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی۔ اب اس سے جہاں گدھے کی آواز کی ناپسندیدگی کا ہمیں پتہ چلا، وہی مرغ کی آواز پسندیدہ ہے، اس کا بھی پتہ چلا نا۔ اب اس سے ایک اور حدیث سن لیجئے جس سے مزید اور آپ کی زندگی بھی اچھی ہوگی، اور آپ اگر عمل کریں گے تو زندگی میں شادمانی آئے گی اور بہت سے مسئلے مسائل خود ہی دور ہو جائیں گے۔ مرغ کی آواز بہت پسندیدہ ہے، یہ رب کو بھی پسندیدہ ہے، رسول اللہ کا بھی پسندیدہ آواز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس کی آواز پسندیدہ ہے تو مرغ بھی پسندیدہ جانور میں سے ہے، پرندے میں سے ہے۔ بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید مرغا رسول اللہ کا پسندیدہ ہے۔ سفید، سارے مرغ ہی ان کی آواز ایک جیسی ہے، لیکن فرمایا سفید مرغا رسول اللہ کا پسندیدہ مرغا ہے۔ اور اسے کس نے روایت کیا؟ امام سیوطی نے الجامع الصغیر میں روایت کیا۔ کیسی خوبصورت حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدیک الابیض حبیبی و حبیب حبیب جبریل، فرمایا سفید مرغا میرا دوست ہے اور میرے دوست کا دوست جبریل کا دوست ہے۔ یعنی سفید مرغا میرا پسندیدہ ہے اور میرے دوست کا پسندیدہ ہے، اور میرے دوست سے مراد جبریل امین ہے۔ فرمایا یحرسو بیتہ، جس گھر میں سفید مرغا ہوگا اس گھر والے کی یہ مرغا حفاظت کرے گا۔ واربعۃ عشر بیتا من جیرانہ، اور ایک سفید مرغا کی وجہ سے دائیں بائیں آگے پیچھے 16 گھروں کی حفاظت کی جائے گی۔ دائیں بائیں آگے پیچھے 16 گھروں کی حفاظت کی جائے گی، یعنی یہ ایک گھر میں سفید مرغا ہو تو 16 گھروں کی حفاظت ہوتی ہے دائیں بائیں۔ اور کیسے؟ اربعۃ عن الیمین واربعۃ عن الشمال واربعۃ من خلف واربعۃ من قدام، فرمایا 4 گھر دائیں، 4 گھر بائیں، 4 گھر سامنے، 4 گھر پیچھے، یہ 16 گھروں کی حفاظت ہوگی۔ اگر کسی کے ایک گھر میں سفید مرغا ہوگا اس کے اپنے گھر کی بھی حفاظت ہوگی اور 16 گھروں کی حفاظت ہوگی۔ اب کس چیز سے حفاظت ہوگی؟ جنات سے، شیاطین سے، جادو سے حفاظت ہوگی۔ اسے بیان کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے۔ اس کے بعد ہی امام سیوطی دوسری حدیث لائے، فرمایا کہ جو شخص الدیک یؤذن بالصلاۃ، مرغا نماز کی اذان دیتا ہے۔ الدیک یؤذن بالصلاۃ، مرغا نماز کی اذان دیتا ہے۔ اور فرمایا من اتخذ دیکن ابیضا، جو شخص سفید مرغا اپنے گھر میں پالے رکھے، فرمایا جو شخص اپنے گھر میں سفید مرغا رکھے تو وہ محفوظ کر دیا جائے گا
ان سلاسۃ حفظا ان سلاسۃ، وہ 3 چیزوں سے محفوظ کر دیا جائے گا، من شر کل شیطان ومن شر حاسد ومن شر ساحر، فرمایا ہر طرح کے جنات سے محفوظ کر دیا جائے گا، ہر طرح کے جادو سے محفوظ کر دیا جائے گا، اور ہر طرح کے کاہنین اور حافظین سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ لہذا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ رب کا پسندیدہ بندہ ہے۔ تو اب اس سے ہمیں کیا سیکھ ملی؟ سیکھ یہ ملی کہ اکثر و بیشتر یہ جو جنات اور شیاطین ہیں نا، یہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، ان کے لیے الگ دنیا نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، ہماری مسجدوں میں بھی آتے ہیں، ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ جو اچھے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان میں جو برے ہوتے ہیں بسا اوقات وہ گھروں میں تنگ کرتے ہیں، برائی پھیلاتے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے آسرا تو نہیں چھوڑا نا۔ فرمایا یہ جنات یہ شیاطین تمہارے ساتھی ہوتے ہیں، اگر تم ان سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو سفید مرغا گھر میں پالو، تو تم جنات اور شیاطین سے بھی محفوظ رہو گے اور اس کی برکت بھی ملے گی، اور جب جب وہ اذان دے تم یہ سمجھ جاؤ کہ اس تمہارے ارد گرد میں فرشتے موجود ہیں، لہذا جب تم دعا کرو گے رب عز و جل تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا۔ مجھے اور بھی بہت ساری گفتگو کرنی تھی اسی موضوع پر، لیکن آج کی گفتگو یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ آج ہم نے جو سیکھا ہے وہ چند باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل تکبر کرنے کو پسند نہیں فرماتا ہے، لہذا رب تمہیں مال دے، رب تمہیں جاہ و جلال دے، اور جو کمال دے، حکمت دے، دانائی دے، جو بھی دے، جتنا دے، بندوں کے رب کے آگے جھکتے رہو، کبھی تکبر نہ کرو، کبھی اپنی بڑائی بیان نہ کرو۔ جس دن تم نے بڑائی بیان کی تم سمجھ جانا تمہاری الٹی گنتی شروع ہے۔ جس دن کسی بندے نے اپنی بڑائی بیان کی پھر اسی دن سے اس کے ترقی کا دور ختم ہو جاتا ہے، تنزلی کا دور شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تکبر رب کی خاص صفت ہے، اور رب نے فرمایا الکبریاء ردائی، کبریا تکبر کرنا یہ میری چادر ہے، اور فرمایا جو میری چادر مجھ سے کھینچے گا، جو میری چادر مجھ سے لے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ لہذا تکبر یہ رب کی صفت ہے۔ اب کوئی بندہ اگر تکبر کرے تو گویا وہ رب کی صفت لینے والا ہے نا، وہ رب کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کی کوئی چیز میں زبردستی لینا چاہوں تو آپ ناراض ہوں گے، اسی طرح رب کی صفت اگر کوئی بندہ لینا چاہے رب ناراض ہوتا ہے۔ لہذا تکبر سے روکنا ہے، جتنا رب عز و جل تمہیں جس قدر نعمت دے زمین سے لگے رہو، خاک ساری اختیار کرو، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو جتنا جھکتا ہے رب اسے بلند کرتا ہے، اور جتنا بلند ہوتا ہے رب اسے ذلیل کرتا ہے۔ ایک اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تمہاری آواز اونچی ہے تو اپنی آواز دھیمی کرو، بالخصوص اساتذہ کی موجودگی میں، بالخصوص والدین کی موجودگی میں، بالخصوص بڑوں کی موجودگی میں اپنی آواز دھیمی کرنے کی کوشش کرو۔ یہ تم نے اپنی عادت بگاڑ لی ہے۔ بسا اوقات انسان کہتا ہے نا میری آواز یوں ہی بڑی بہت اونچی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہلکی آواز میں بھی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی آواز تو بلند ہے لیکن اس نے اپنی عادت ایسی بگاڑ لیا ہے کہ کوئی امام ہو، کوئی عالم ہو، کوئی فاضل ہو، پیر و مرشد ہو، والدین ہو، اساتذہ ہو، ہر ایک کے سامنے اپنی آواز بلند کرتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ آواز بلند کر کے رب کو ناراض کر رہا ہے، اور وہ کام کر رہا ہے جو گدھا کرتا ہے۔ لہذا اگر تم پڑھے لکھے ہو تو گدھوں والا کام نہ کرو، اپنی آواز ہلکی رکھو، بالخصوص جب اکابرین تمہارے سامنے آئے، جب اکابرین اساتذہ تمہارے سامنے ہو تو اپنی آواز ہلکی رکھو۔ 2 باتیں ہو گئی، اور تیسری بات رسول اللہ نے فرمایا گدھے کو اللہ نے اس وجہ سے ناپسندیدہ فرمایا ہے کہ گدھے کی آواز ناپسندیدہ اس وجہ سے ہے کہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے، اور اسی کے ساتھ رسول اللہ نے فرمایا کہ گدھے کی آواز ناپسندیدہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرغ کی آواز رب کو بہت پسندیدہ ہے۔ مرغ کی آواز پسندیدہ اس وجہ سے ہے کہ وہ فرشتے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے، اور ایک دوسری روایت میں رسول اللہ نے فرمایا مرغ کی آواز پسندیدہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگوں کو اذان نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ خود رسول اللہ نے بھی اپنے گھر میں ایک مرغ پالا تھا، اور فرمایا یہ مرغ جو ہے نا انسان جتنا بھول جائے مرغ کبھی نماز کو اور نماز کے وقت کو بھولتا نہیں ہے۔
ہم نے تو بڑی ترقی کر لی، نمازوں کے اوقات بھی ہم نے لکھ لیے، سب کچھ کر لیے، اس کے باوجود نمازوں کے اوقات بھول جاتے ہیں۔ لیکن قدرت نے اس کے دل میں ایسی بات ڈالی ہے، جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے، فجر کی نماز کا وقت ہو جائے، مرغ اذان دیتا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی خود رسول اللہ نے ارشاد فرمائے اللہ کے عرش کے آگے ایک فرشتہ ہے اور جو مرغ کی طرح ہے، اس کا سر رب کے عرش کے سائے پہ لگتا ہے۔ اور فرمایا رات کے آخر پہر جب وہ اذان دیتا ہے، اس کی اذان کی آواز کوئی نہیں سنتا، زمین میں جتنے مرغ ہیں سب سنتے ہیں۔ جب اس کی آواز سنتے ہیں تو پھر اس کی آواز پر یہ مرغ بھی اذان دیتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، یہ ایک تسلسل ہے، یہ ایک نیٹ ورک ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ لہذا جب ایسا ہے مرغ پالے، اور بالخصوص جب اگر شوق ہے، ہاں مرغ پالنے کے لیے اچھی طرح یاد رکھیے، ان نیتوں کے ساتھ مرغ پالیں گے تو برکت ملے گی، لیکن مرغ لڑانے کے لیے پالنا یہ حرام ہے، یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرغ لڑانے کے لیے پالنا یہ حرام ہے، اور لڑانا بھی حرام ہے۔ فقط مرغ کو لڑانا حرام نہیں ہے، ہر طرح کے جانور کو لڑانا حرام ہے۔ یہ تو چلتے چلتے گفتگو آ گئی، ورنہ ہمارے ہاں جو مطلب یہ ہے نا کہ اپنے مطلب کی بات خود ہی نکال لیتے ہیں، ہم اگر شعر کہیں تو خود ہی شیر سمجھ جاتے ہیں۔ لہذا یہ بات زبان میں آ گئی، ذہن میں آ گئی تو ہم نے بیان کر دیا، مزید اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔